الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعۃ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا 26واں روزہ ہے اور آج انشاءاللہ 27ویں کی رات ہوگی، اور اس حوالے سے ہمارا پروگرام پیام قرآن آج 29ویں اور 30ویں پارے کے کچھ حصے پر مشتمل ہے کہ آج ہم ان دو سپاروں کی کچھ صورتوں کا خلاصہ ذکر کریں گے۔ پہلی صورت سورۃ الحاقہ ہے۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یہ صورت مکی ہے، اور حاقہ کا مطلب ہے حقیقت، رونما ہونے والی چیز، حقیقی طور پر پائی جانے والی چیز۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے، قیامت کے واقعات کو بیان فرمایا ہے، اور اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ قیامت حقیقت میں قائم ہو کر رہے گی، اور اس کو اس عنوان سے تعبیر کیا کہ الحاقۃ ما الحاقہ، کہ حقیقت میں قائم ہونے والی چیز وہ کیا ہے جو حقیقت میں قائم ہونے والی ہے، اور تم کیا جانو کہ وہ حقیقت میں قائم ہونے والی چیز کیا ہے۔ تو اس عنوان سے اللہ رب العزت نے قیامت کا تعارف کروایا، اور پھر آگے کہا کہ کذبت ثمود وعاد بالقارعۃ، دوبارہ اسی اسلوب کو اپنایا کہ پچھلی قوموں نے کس طرح اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی، تو ان کی اس تکذیب کا صلہ اور سزا اسی قیامت کے روز ان کو دی جائے گی۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ ان کا جو عذاب اور ان کی جو سزا ہے وہ دنیا میں بھی ان کو دی گئی۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ان عذابات کا ذکر فرمایا، اور آگے چل کر آیت نمبر 19 سے قیامت کے کچھ واقعات کا ذکر فرمایا، اور کہا کہ اس وقت نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے۔ جس انسان نے دنیا کے اندر جو بھی اعمال کیے ہوں گے وہ سب کے سب اس کے سامنے لکھے ہوئے حاضر کیے جائیں گے، اور جو نیک شخص ہوگا اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، تو وہ لوگوں کو خوشی سے دکھاتا پھرے گا کہ دیکھ لو میں کامیاب ہو گیا، اور وہی اصل میں حقیقی کامیابی ہے۔ اور جس شخص نے دنیا کے اندر برے اعمال کیے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہوگی، اس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا ملنا اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے لیے جہنم کا پروانہ تیار ہے، اس کو جہنم میں جانا ہوگا، اپنے اعمال کی سزا بھگتنی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے ہر دو حالات اور واقعات کو اس صورت کے اندر ذکر کیا۔ جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ یہ آرزو کرے گا کہ کاش مجھے ملا ہی نہ ہوتا، میں مر گیا ہوتا، لیکن ظاہر ہے کہ اس دن موت کو بھی موت آ جائے گی، اور ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ چکھے گا۔ اس کے بعد سورۃ المعارج ہے، سأل سائل بعذاب واقع، یہ بھی سورت مکی ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے شروع میں عذاب قیامت کو ذکر کیا، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ اس وقت وہاں کے حالات و واقعات کیا ہوں گے کہ آسمان گویا کہ پگھلا ہوا تانبا بن جائے گا، اور زمین بالکل ہی سورج کی تپش سے جل رہی ہوگی، جھلس رہی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، پہاڑ اور اسی طرح بڑی بڑی چیزیں دنیا کی وہ روئی کی طرح ہوا میں اڑنے والی ہوں گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا،
اس وقت ہر شخص یہ تمنا کرے گا کہ جس پر بھی گناہوں کا بار لدا ہوا ہے وہ اپنے فدیے میں سارے اپنے بہن بھائی، آل اولاد، رشتہ دار، مال دولت سب کچھ فدیے میں دے کر اپنے آپ کو چھڑوا لے، لیکن اس وقت ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہوگا۔ اور پھر آخر میں اہل حق کی صفات اور ان کی اخروی جزا کا ذکر ہے کہ جو حق پر رہیں گے، والذین هم بشہاداتہم قائمون والذین هم علی صلاتہم یحافظون والذین هم لفروجہم حافظون، یہ مختلف انداز سے، مختلف تعبیرات سے اللہ رب العزت نے مومنین کی اور حق پر رہنے والوں کی صفات کو ذکر فرمایا اور ان کا بدلہ ذکر کیا کہ اولئک فی جنات مکرمون، یہ سب کے سب عزت و احترام کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ عن الیمین و عن الشمال عزین، یہاں سے کافروں کا ذکر کیا کہ کافر تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں دائیں اور بائیں سے، اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ ان کے ساتھ کیا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو کیا ان میں سے ہر کوئی یہ توقع رکھتا ہے کہ اس کو نعمتوں والے گھر میں اور نعمتوں والے باغ میں داخل کیا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، یہ ہم جانتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اور پھر آخر میں یہ بھی بیان کیا کہ یہ کلام کتاب اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی کاہن کا، کسی مجنوں کا کلام نہیں ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے۔ جیسا کہ مشرکین دعویٰ کیا کرتے تھے تو اس دعوے کا رد کیا گیا۔ اس سے اگلی صورت سورۃ النوح ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے مکی صورت ہے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو شب و روز دعوت دی، دن رات ان کو آپ کی توحید کی طرف، آپ کی ذات کی طرف بلایا، لیکن دن بدن ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ نوح علیہ السلام کا کلام ذکر ہوا کہ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، کہ میں نے ان کو دن رات تیری طرف بلایا لیکن یہ ہمیشہ تجھ سے دور بھاگتے رہے۔ اور پھر یہ کہا کہ جب بھی میں ان کو دعوت حق دیا کرتا تھا تو یہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیا کرتے تھے۔ تو منکرین کی یہی نشانی ہر دور میں رہی ہے کہ کسی بات کا اگر اقرار نہیں کرنا، کسی بات پر عمل نہیں کرنا تو اس کو سننے سے بھی گریز کرتے تھے کہ کہیں یہ ہمارے کانوں میں آ کر ہمارے دل پر اثر نہ کر جائے۔ تو کسی بھی طرح سے اعراض کیا جائے کلام الہی سے، دعوت الہی سے، تو وہ انسان کو ہدایت کے راستے سے دور لے جاتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کیا، اور جب نوح علیہ السلام طویل ترین عرصہ اپنی قوم کو بارگاہ الہی میں، دعوت الہی میں پکار کر تھک گئے تو پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اب ان کو جیسا تو چاہتا ہے ویسا ان کے ساتھ معاملہ کر، میں ان سے مایوس ہوں۔ چونکہ نوح علیہ السلام نے سب سے زیادہ تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ تو پھر اس کے بعد عذاب کی التجا کی کہ اب ان پر عذاب آئے تاکہ تیری بات پوری ہو جائے، اور پھر اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا، کہ اللہ پاک نے پانی کا عذاب بھیجا اور سارے جو منکرین تھے وہ اس میں غرق ہو گئے۔ اور پھر آخر میں اپنے والدین کے لیے دعا کا حکم دیا کہ رب اغفر لی ولی والدیہ، کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں داخل ہو، اور تمام مومنین کو بخش دے، اور ظالم لوگوں کے لیے تباہی کو بڑھا دے۔ تو یہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کا جو بھی قصہ تھا، ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا، وہ اللہ رب العزت نے سورت کے اندر ذکر فرمایا۔ اس کے بعد سورہ جن ہے۔ سورہ جن میں مکی صورت ہے، اور اس میں بھی چونکہ جنوں کے واقعات کا ذکر ہے اس وجہ سے اس کا نام جن رکھا گیا۔ تو اس صورت میں اس امر کا بیان ہے کہ شروع میں جنات جو ہیں وہ عالم بالا میں خبروں کی سنگن لینے کے لیے جایا کرتے تھے، مگر اب وقت آ گیا کہ اب ان کا داخلہ بند ہو گیا، اور جو بھی جاتا تو ان کا راستہ روک لیا جاتا۔ جو آسمان کے محافظ فرشتے ہیں وہ ان پر گولہ برساتے، ان کو روکتے کہ اب تمہارا جانا منع ہے۔ تو جنات نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ دیکھا جائے کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ اب ہمارا آنا جانا بند ہو گیا ہے، پوری کائنات کا وزٹ کیا جائے، پوری کائنات کے اندر
یہ غور و فکر کیا جائے کہ کون سی ایسی بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے جس کے نتیجے میں ہمارے آنے جانے پر پابندی لگ گئی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ان کی ایک جماعت تہامہ کی طرف گئی تو وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام عکاظ کے بازار میں اپنے اصحاب کو نماز پڑھا رہے تھے۔ تو جب انہوں نے قرآن کو سنا تو کہا کہ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے اور ان کے درمیان، آسمان کے درمیان حائل ہو گئی ہے، یہ جنہوں نے کہا۔ تو پھر انہوں نے جا کے اپنی قوم کو بتایا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو راہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لے کر آئے ہیں، ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو یہ پورے واقعات ان جنوں نے جا کے اپنی قوم کو بتائے، اور پھر آگے جا کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنوں میں سے بھی کچھ اطاعت گزار ہیں اور کچھ سرکش ہیں، تو جو اطاعت گزار ہیں اللہ رب العزت انہیں بھی اخروی نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور جو سرکش ہیں وہ بھی جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہر غیب کو جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب پر ہر کسی کو مطلع نہیں کرتا، سوائے صرف ان کے کہ جن کو اللہ نے پسند فرما لیا ہے اور جو سب اس کے رسول ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کہیں نہ کچھ ایسا علم ضرور عطا فرماتے ہیں کہ جو باقی کو عطا نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد سورہ مزمل ہے، بڑی جلیل القدر صورت ہے، بڑی افضلیت والی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے بڑے محبت والے انداز میں اپنے نبی کو پکارا ہے اور کہا کہ اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ ساری رات قیام کیجئے مگر تھوڑا سا آرام بھی کیجئے۔ تو قرآن کے انداز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ساری رات عبادت نہ کیجئے بلکہ تھوڑا آرام بھی کیجئے۔ عبادت ضرور کریں لیکن اپنے آپ کو بھی وقت دیں، اپنے اہل خانہ کو بھی وقت دیں، کیونکہ اسلام رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف اللہ اللہ میں لگ جائیں اور جو دنیاوی تقاضے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو بھول جائیں، ان کو دور کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ایمان اسی کا نام ہے اور اطاعت رسول اور اطاعت الہی اسی کا نام ہے کہ آپ نے دنیا کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں، جن چیزوں کو آپ کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے ان کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں، اور عبادت کو بھی ان کے درمیان میں مینیج کرنا ہے۔ یہ اصل جو ہے وہ ایک مومن کی شان ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ورتل القرآن ترتیلا۔ تو قرآن پڑھنا بھی سکھایا کہ جلدی جلدی پڑھا جائے، جیسے کہ آج کل تراویح میں کچھ لوگ بہت سپیڈ سے پڑھتے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ جس میں الفاظ گڈمڈ ہو جائیں، کچھ الفاظ مس ہو جائیں، الفاظ سمجھ میں نہ آئیں یا ان کا معنی تبدیل ہو جائے۔ تو اس چیز سے احتراز ضروری ہے، اور قرآن پاک کو آرام کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اور ترتیل کے ساتھ، یعنی کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ رات کو اٹھنا اس شخص پر بہت بھاری ہے جو نفس کے پیچھے چلتا ہے، یعنی انسان کا نفس اس کو روکتا ہے کہ رات کو اٹھ کر مت پڑھ، سردی ہے تو پانی ٹھنڈا ہوگا، گرم رضائی ہے چپ کر کے سو جا، گرمی ہے تو کون اٹھ کر جائے اور وضو کرے نماز پڑھے، تو چپ کر کے اے سی کی ٹھنڈک میں سوئے رہو۔ تو نفس کو ہم جس چیز کا عادی بنا لیتے ہیں وہ پھر اسی طریقے سے ہم پر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے، اپنے نفس کے اوپر اپنا تسلط رکھنا ہے، نہ کہ نفس کو اپنے اوپر قابو دے دیا جائے۔ تو یہ اس صورت میں سکھایا گیا۔ اور دوسرے رکوع میں فرمایا کہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات قیام کرتے ہیں، کبھی آدھی رات تک کرتے ہیں، کبھی 1/3 تک کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت بھی عبادت میں مصروف ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، پھر تکرار کے ساتھ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ جتنا آسانی کے ساتھ آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھ لیں، فقرؤوا ما تیسر منہ، جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکے اتنا پڑھ لیا کریں، اپنی جان پر زیادہ ظلم نہ کریں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور لوگوں کو قرض حسنہ دیں۔ قرض حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو مہلت دی جائے، کوئی آپ سے قرض مانگنے کے لیے آئے تو اس کو قرضہ دے دیں، پھر اس کے بعد واپسی میں سختی نہ کریں، اس کو مہلت دے دیں کہ جب آپ کے پاس آسانی سے ہو تو مجھے واپس کر دیں۔ تو یہ قرض حسنہ ہے۔ اس کے بعد اگلی سورہ مدثر ہے، اس کا انداز بیان بھی تقریباً وہی ہے۔
اسی شان محبوبی کے ساتھ اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا کہ اے چادر لپیٹنے والے اٹھیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ یہ وہ صورت ہے، یہ وہ آیات ہیں جو پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ جب وحی نہیں آئی اور فترت وحی کا زمانہ رہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 6 مہینے، کچھ لوگ کہتے ہیں 3 سال، اس کے بعد جب اقرا بسم ربک کے بعد جو پہلی وحی آئی وہ یہ یا ایھا المدثر تھی کہ اے کملی اوڑھنے والے آپ اٹھیے، قم فانذر، اور اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرائیے، اللہ کی ذات کا تعارف کرائیے اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے۔ اور پھر اسی صورت میں آگے جا کر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مکالمہ ذکر فرماتے ہیں جنتیوں اور جہنمیوں کا، کہ جب جہنمیوں سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں لا کر کھڑا کر دیا، تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یعنی نماز نہ پڑھنا یہ بنیادی وجہ ہے کسی بھی شخص کے جہنم میں جانے کی، یعنی نماز بنیادی اعمال میں سے، یعنی بنیادی عمل ہے۔ فرمایا جس کی نماز سیدھی ہے اس کے تمام اعمال سیدھے ہیں۔ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا، جو اس سوال سے پار ہو جائے گا اس کے باقی سوال بھی آسان ہو جائیں گے، جو اس سوال میں پھنس جائے گا وہ باقی سوالات میں بھی پھنس جائے گا۔ اس لیے نماز کو ہر حال میں مقدم رکھا جائے۔ اور اس کے بعد اگلی صورت میں اللہ رب العزت نے قیامت کی قسم کھائی، روزہ قیامت کی، اور یہ قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ قیامت کی قسم کہ جو آخرت کے منکر ہیں، کیا انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم ان کی ہڈیوں کو دوبارہ اکٹھا نہیں کریں گے؟ اور اس طرح اللہ رب العزت نے نفس لوامہ کی بھی قسم کھائی کہ جب سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے تو کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو دوبارہ کھڑا نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بات پر پورے قادر ہیں کہ ہم دوبارہ ان کے پور کو دوبارہ درست کر دیں، جیسا ابھی ان کو بنایا ہوا ہے ایز اٹ از ایسا ہی بالکل بنا سکتے ہیں، اگرچہ یہ درمیان میں بالکل ریزہ مٹی ہی کیوں نہ ہو گئے ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا۔ اور پھر آگے جا کر اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام کی تربیت فرمائی کہ جب وحی آتی تھی تو چونکہ نبی علیہ السلام کے اوپر پہلی مرتبہ وحی آ رہی تھی، ان کے لیے پہلا تجربہ تھا، تو وہ کوشش کرتے تھے کہ وحی کے الفاظ ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں، ساتھ ساتھ اس کو پڑھتے جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے منع فرما دیا کہ آپ وحی کو زبانی یاد کرنے کی کوشش میں اب جلدی اپنی زبان کو، اپنے ہونٹوں کو حرکت مت دیں۔ یہ قرآن کو یاد کرنا کروانا یہ ہمارے ذمہ ہے، یہ ہم آپ کو یاد کروائیں گے۔ تو جب ہمارا فرشتہ آپ کے پاس ہماری وحی لے کر آئے اور آپ کے سامنے پڑھے تو آپ بس اس پڑھے ہوئے کی اتباع کر لیں، پھر اس کا معنی بیان کرنا، اس کو آگے وضاحت کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اور پھر اسی طرح اس سورت کے آخر میں بھی دوبارہ قیامت کے احوال کو ذکر کیا گیا، موت کے احوال کو ذکر کیا گیا، انسان کی تخلیق کو ذکر کیا، اور پھر یہ ذکر کیا کہ دوبارہ اللہ رب العزت ایک دفعہ موت دینے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھائیں گے۔ اس کے بعد اگلی صورت سورۃ الدہر ہے، اس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں۔ هل اتى على الانسان حين من الدہر، اس صورت کے شروع میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ہدایت دے کر ان کی آزمائش کی ہے، کہ پہلے یہ بتایا کہ انسان کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا، پھر اسے راستہ بھی دکھایا، اب اس کی مرضی ہے کہ اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو وہ ناشکری کرے، چاہے وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے۔ اور پھر نیک اور بد لوگوں کا قصہ ذکر کیا کہ کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق ہیں، اور نیکوکاروں کے لیے ایسی شراب ہے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ اور پھر آگے چل کر انہی نیکوکار لوگوں کے مزید انعامات کا ذکر فرمایا اور جنت کے سارے احوال ذکر کیے کہ کس طرح نیک لوگ جنت کی اس بیش بہا نعمتوں کے اندر مصروف ہوں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، کہ سونٹ کی آمیزش والی ان کو شراب پلائی جائے گی، اور ایک سلسبیل نامی چشمہ ہے اس سے ان کو پلایا جائے گا، اور ان کے پاس عجیب و غریب ایسے خوبصورت کپڑے ہوں گے کہ جو دنیا میں کبھی دیکھے نہیں ہوں گے۔ تو اس پوری صورت کے اندر اللہ رب العزت نے نیکوکار لوگوں کے لیے انعامات کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد سورہ مرسلات ہے،
مکی صورت ہے، مرسلات کہتے ہیں چلنے والی ہواؤں کو، تو اللہ چلنے والی ہواؤں کی قسم کھاتے ہیں، والمرسلات عرفا، کہ ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں، فالعاصفات عصفا، اور پھر زور پکڑ کر جکھڑ والی ہو جاتی ہیں اور پھر بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں، فالفارقات فرقا، ان کو جدا جدا کر دیتی ہیں، اور فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں کہ عذر کو رفع کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے، تو قسم کس لیے کھائی جا رہی ہے؟ انما توعدون لواقع، کہ جو تم سے وعدہ کیا گیا یعنی قیامت کا، وہ لازمی طور پر واقع ہو کر رہے گی۔ اور اس صورت کے آخر میں پھر دوبارہ اہل تقوی کے لیے اجر آخرت اور اخروی نعمتوں کی بشارت ہے کہ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا مما تعملون، کہ جو کچھ بھی تم کرتے تھے اس کے بدلے میں اب تم یہاں خوب مزے سے رہو، کھاؤ پیو، میووں کا استعمال کرو، اور چشمے اور سایوں کے اندر تم اپنی زندگی کو گزارو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ صورت ختم ہوئی، سپارہ بھی ختم ہوا۔ اب آخری سپارہ ہے عما یتساءلون، سورہ نبا اس میں شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نبا کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کی خبر کو بیان کیا۔ نبا کہتے ہیں خبر کو، تو کہا کہ یہ لوگ کس کی نسبت پوچھتے ہیں، کس بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان قریب یہ جان لیں گے کہ ہم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو ان قریب جب ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کون سی چیز ہے، تو پھر وہ جان لیں گے کہ اچھا یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اس کو بتانے سے پہلے اللہ رب العزت نے پھر اپنی قدرت کا تعارف کروایا کہ الم نجعل الارض مہادا، کہ کیا ہم نہیں ہیں جنہوں نے زمین کو بچھونا بنایا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں بنا دیا، وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے آرام کی جگہ بنایا۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا، اور پھر جہنمیوں کی سزا کا بھی ذکر کیا کہ جو شخص جہنم میں جائے گا اس کو کیا سزا دی جائے گی۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں پڑے رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ متقین کا ذکر کیا کہ ان للمتقین مفازا، یہ متقین کے لیے کامیابی ہے کہ ان کو جنت میں باغ اور انگور دیے جائیں گے، کسی بیہودہ بات کو نہیں سنیں گے، نہ جھوٹ خرافات کو سنیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے انعامات ہیں۔ اور پھر قیامت کا تذکرہ کیا کہ جس دن بڑے بڑے ملائکہ جبرائیل اور دیگر فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو کلام کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور وہ واحد دن ہوگا جس دن کافر یہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، کیونکہ اب تو وہ سارے وعدے پورے ہو گئے جو دنیا کے اندر نبی ان کے سامنے کیا کرتے تھے۔ تو اب وہ سارے حالات اور واقعات جب سچ ہو کر ان کے سامنے آئیں گے تو کافر یہی تمنا کرے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاؤں، لیکن اس وقت ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہوگا، موت کو بھی موت آ چکی ہوگی اور ہر انسان اپنے اعمال کا مزہ چکھے گا۔ اس کے بعد سورہ نازعات ہے، اللہ رب العزت نے فرشتوں کی قسمیں کھائیں اور مختلف صفات بیان کر کے ان کی قسمیں کھائیں، اور قسم کھا کر یہ کہا کہ قلوب یومئذ واجفہ، اور اس سے پہلے کہا یوم ترجف الراجفہ، قیامت کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے قیامت کے وقوع کے اس بات پر اللہ رب العزت نے قسمیں کھائیں اور کہا کہ قیامت کا دن آ کر رہے گا جس دن زمین پھٹ جائے گی، زمین میں زلزلہ آ جائے گا اور لوگوں کے دل بھی پھٹ جائیں گے اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور کافر کہیں گے کہ کیا ہم الٹے پاؤں پھر سکتے ہیں؟ کافر ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ جب ہم ایک دفعہ مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گی، تو کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو اس بات کیا گیا کہ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ جو اللہ تمہیں زیرو سے پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ پیدا ہونے کے بعد مار کر پھر سے پیدا کرنے پر بطریق اولا قادر ہے۔ اور پھر اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے آخر میں دو قسم کے لوگوں کو بیان کیا کہ جب وبرزت الجحیم لمن یرا، کہ دوزخ دیکھنے والوں کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی ہوگی، دنیا کی زندگی کو مقدم کیا ہوگا، تو وہ دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہوگا تو اس کے لیے
اللہ رب العزت کے ہاں جنت ہے اور جنت اس کا ٹھکانہ بنا دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اگلی صورت سورہ عبس ہے۔ اس صورت کا شان نزول ایک نابینا صحابی کا واقعہ ہے کہ جس میں وہ آپ سے کوئی بات پوچھنے کے لیے آئے، تو آپ کسی گروہ کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھے، تو آپ نے ان کو ذرا سختی سے کہا، تھوڑا ڈانٹ دیا، تو اس پر اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند نہیں آئی اور یہ آیات نازل کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے تش رو ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے کہ جب ان کے پاس ایک نابینا آیا، اور تم کو کیا خبر کہ شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا سوچتا سمجھتا تو اس کو فائدہ ملتا، بہرحال جو پرواہ نہیں کرتا آپ اس کی طرف توجہ کیے بیٹھے ہیں کہ وہ گروہ کافروں کے، وہ گروہ کے جو توجہ نہیں کر رہے آپ ان کی طرف متوجہ ہیں، تو یہ جو طلب لے کر آئے تھے آپ نے ان کو جھاڑ دیا۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے تھوڑی سی اس طرح کی آیات نازل فرمائی، اور پھر آگے جا کر دوبارہ قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت والے دن کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا، کہ جب قیامت کی گھڑی آئے گی، قیامت کا غل مچے گا، تو پھر بھائی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اولاد اپنے ماں باپ سے دور بھاگے گی، ماں باپ اپنی اولاد سے دور بھاگیں گے، انسان اپنی بیوی اور بیٹوں سے دور بھاگے گا، ہر شخص اپنی ہی فکر میں ہوگا۔ اور پھر یہ کہا کہ اس دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے نیکوکاروں کے خندہ و شادہ ہوں گے، لیکن کچھ منہ جو ہیں جن پر گرد پڑی ہوگی اور سیاہی چڑھ رہی ہوگی، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ لوگ ہیں جو کافر اور فاجر ہیں۔ اس کے بعد سورہ تکویر ہے، اذا الشمس کورت، یہ بھی قیامت سے پہلے کے کچھ حالات و واقعات سے شروع ہو رہی ہے کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، تارے بے نور ہو جائیں گے اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ آگے ایک آیت آتی ہے کہ جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سوال کرے گی کہ اس کو کیوں زندہ دفن کیا گیا، کیوں کس گناہ پر وہ قتل کی گئی، چونکہ اس دور کے اندر بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تو ان کو جھنجھوڑنے کے لیے اور ان کو ہلانے کے لیے اس طرح کی آیات نازل فرمائیں کہ وہ بچی سوال کرے گی کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، اور جس دن صحیفے پھیلا دیے جائیں گے تو وہ اس کے بعد پھر قیامت آ جائے گی، ہر نفس جان لے گا جو کچھ بھی اس نے آگے بھیجا ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت مختلف چیزوں کی قسمیں کھا کر یہ فرما رہے ہیں کہ انہ لقول رسول کریم، کہ اللہ رب العزت نے رات کی قسم کھائی، صبح کی قسم کھائی، اور مختلف مخلوقات کی قسم کھانے کے بعد کہا کہ یہ قرآن حقیقت میں رسول کریم کا قول ہے۔ اور رسول کریم کون ہے؟ وہ فرشتہ ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، کہ جو عرش والے کے ہاں بڑا عزت والا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ وما صاحبکم بمجنون، یہ جو تمہارا ساتھی ہے، جو تمہارا رسول ہے، نبی ہے، یہ مجنون نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ اس نے فرشتوں کو دیکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ رب العزت یوں قسم کھا کر اپنے کلام پاک یعنی قرآن حکیم کی حقانیت کو واضح فرما رہے ہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ مجنون نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگلی سورہ انفطار ہے، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، یہ بھی قیامت سے کچھ پہلے کے احوال کا ذکر کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، تارے جھڑ جائیں گے، گرنے لگیں گے، اور دریاؤں کے اندر سیلاب آ جائے گا، وہ بھی پھٹ پڑیں گے۔ واذا القبور بعثرت، جب قبور اکھیڑ دی جائیں گی اور ہر نفس جان لے گا کہ کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ اور پھر آگے جو آیت اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی، بہت ہی خوبصورت آیت کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ بہت ہی خوبصورت، یعنی کہ اللہ رب العزت کتنے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، کتنے دل کے ساتھ شکوہ کر رہے ہیں، کہ جیسے کسی کے ساتھ کسی پر بہت زیادہ مان ہوتا ہے، کسی شخص کو اس کے اوپر بہت بھروسہ ہوتا ہے، مان ہوتا ہے، اور اگلا بندہ جب اس مان کو توڑے تو پھر کیسے دل سے دکھ کے ساتھ کوئی انسان کوئی بات کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ویسے تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، لیکن اسی پیرائے میں مفسرین کرام نے اس کلام کو ذکر کیا ہے کہ اللہ شکوہ کر رہا ہے کہ اے انسان تجھے مجھ جیسے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، کہ میں تو تیرے اوپر اتنا کرم کرنے والا ہوں، میں تو تیرے اوپر اتنا فضل کرنے والا ہوں، تو کہاں دنیا کے دھوکوں میں پڑ گیا، تو کہاں شیطان کے رستے پہ چل پڑا۔ تو یہ شکوہ اگر کوئی انسان اس کو سچے دل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ روتا رہے ساری زندگی کہ اتنا کریم رب مجھ سے شکوہ کر رہا ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت جتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں
خلقک فسواک فعدلک، پیدا کیا پھر برابر کیا پھر درست کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں نے چاہا تمہیں ترکیب کیا، اور پھر بھی تم جو ہے وہ دین کو جھٹلاتے ہو۔ اور پھر کرامن کاتبین کا ذکر کیا کہ ہمارے کاندھوں پر کرامن کاتبین براجمان ہیں جو ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ اس سے اگلی صورت سورہ مطففین ہے۔ یہ صورت بنیادی طور پہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے عذاب سے شروع ہوئی کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، افسوس ہے کہ جو ناپ تول کو پورا نہیں کرتے۔ تو اس کی بھی بڑی وعیدات نازل ہوئی ہیں کہ جو ناپ تول میں کمی کرے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرے، لیتے وقت زیادہ تول کے ساتھ لے، دیتے وقت کم تول کے ساتھ دے، تو یہ نافرمانی کی علامت ہے، اور اللہ رب العزت نے اس پر پوری قوم کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اور پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر آخر میں دوبارہ یہی کہا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، کہ مقابلہ کرنے والوں کو، دوڑ لگانے والوں کو اصل میں تو اس چیز میں دوڑ لگانی چاہیے کہ جنت کے راستے پہ کون آگے چلتا ہے۔ دنیا کے اندر تو ہم مختلف چیزوں کے مقابلہ کرتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے فلاں چیز میں آگے نکل جاؤں، فلاں بندے سے فلاں چیز میں آگے نکل جاؤں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ حقیقی مقابلہ کرنے کی چیز تو یہ ہے کہ جنت کے راستے پہ کون پہلے آتا ہے اور جہنم کے راستے سے کون دور جاتا ہے۔ اور پھر آخر میں یہی بتایا کہ جو لوگ کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا ہنسی ٹھٹا اڑاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو حقیقت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حقیقت میں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ لوگ گمراہ ہیں۔ حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کہ قیامت والے دن کفار کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ انشقاق ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ انسان محنت و مشقت کا خوگر ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے پروردگار کے لیے محنت کرے جس سے اس نے ملاقات کرنی ہے۔ اگر انسان اپنے پروردگار کے لیے محنت اور مشقت کرے گا تو اس وقت اس کا نام اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف خوش و خرم لوٹے گا۔ اور اگر اس کی ساری محنت و مشقت دنیا کے لیے ہوئی، اللہ کے راستے سے دور جانے کے لیے ہوئی، تو اس صورت میں اس کا سارا جو ہے وہ نام اعمال اس کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف منہ چھپاتا پھرے گا اور افسوس کرے گا کہ ہائے یہ میں نے کیا کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ بروج کو ذکر فرمایا۔ سورہ بروج کے اندر اللہ رب العزت نے اخدود کی ایک بستی کو ذکر کیا جنہوں نے ایک صاحب ایمان بچے کی دعوت تبلیغ کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن پھر بعد میں ظالم بادشاہ نے ان تمام لوگوں کو، اس ساری قوم کو انتقام کا نشانہ بنایا اور خندقیں کھود کر اس میں آگ جلا کر سب لوگوں کو اس میں جلا دیا تھا۔ لیکن بستی کے جو اہل ایمان افراد تھے انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس عذاب کو، یعنی اس سزا کو قبول کیا، لیکن دعوت توحید سے دستبردار ہونا گوارا نہیں کیا۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے ان کے واقعے کو قرآن میں ذکر فرمایا اور ایمان اور نیک اعمال والوں کے لیے جنات، باغات اور انعامات کا ذکر فرمایا اور اپنی قدرت کا ذکر فرمایا کہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کے بعد سورۃ طارق کا ذکر ہے، وَالنَّجْمِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، طارق ستارے کا نام ہے اور اس کے نام پر یہ سورت رکھی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک نطفے کے ساتھ انسان کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ جو انسان کو پانی کے معمولی قطرے سے پیدا کر سکتا ہے وہ موت کے بعد بھی دوبارہ اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ اور اسی طرح پھر آگے اللہ رب العزت نے اگلی سورت کے اندر سورۃ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنی تسبیح کے ساتھ اس سورت کو شروع کیا، اور پھر اس کے اندر یہ بتایا کہ حقیقت کی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کی زندگی پر، ان کے لیے گھاٹے کا سودا ہے۔ حقیقی زندگی، کامیابی والی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو اپنی زندگیوں کے اندر ہم آخرت کی زندگی کو ترجیح دیں۔ اس کی صورت کیا ہوگی کہ جب نماز کا وقت ہو اور ادھر دکان پر گاہک بھی بیٹھا ہو تو ہم نے نماز کو ترجیح دینی ہے۔ اللہ پاک نماز کی برکت سے اور گاہک بھیج دے گا، لیکن ہم کبھی بھی اس تقابل میں دنیا کو ترجیح نہ دیں بلکہ آخرت کو ترجیح دیں، یہ اس صورت کا مقصد ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت سورۃ الغاشیہ ہے۔ سورۃ الغاشیہ کے اندر اللہ رب العزت نے ابتدا کے اندر قیامت کا ذکر کیا، قیامت کے حالات کا ذکر کیا، اور اس کے بعد آخر میں اللہ رب العزت نے انسان کو کچھ مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کی کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کہ تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے اس نے اللہ نے اس کو کیسے پیدا کیا، زمین کی طرف دیکھو کہ اللہ نے اس کو کیسے بچھایا ہے، اور آسمان کی طرف دیکھو اللہ نے اس کو کیسے اٹھایا،
پہاڑوں کی طرف دیکھو اللہ نے ان کو کیسے نصب کیا. تو فذکر انما انت مذکر کہ آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے. اور پھر آخر میں یہ کہا کہ جو اللہ کی طرف سے منہ پھیرے گا اللہ کی طرف سے بڑا عذاب اس کو دیا جائے گا. اس کے بعد سورہ فجر ہے. سورہ فجر کے اندر اللہ رب العزت نے شروع میں 10 راتوں کی قسم کھائی, فجر کی قسم کھائی, کچھ چیزوں کی قسم کھانے کے بعد کہا قوم عاد کا تذکرہ کیا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا, قوم ارم جو بڑے بڑے ستونوں والی تھی ان کے ساتھ کیا سلوک کیا, اور فرعون جو ذل اوتاد جو میخیں ٹھونکنے والا تھا, یعنی وہ سولی دیا کرتا تھا لوگوں کو میخیں ٹھوک کر, تو اس عنوان سے اس کا تذکرہ کیا. اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ کچھ لوگ ہوں گے کہ جو یہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ہماری زندگی میں واپس بھیج دیا جائے تو ہم اب نئے سرے سے نیک اعمال کر کے آئیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب ان کو مہلت نہیں دی جائے گی. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اے نفس سے مطمئنہ, جو پاک نفس ہے, تو چل اپنے رب کی طرف راضی اور رضامند ہو کر تو اور جنت میں داخل ہو جا. اس کے بعد سورہ بلد ہے. سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنے انعامات کا ذکر کیا کہ اللہ نے انسان کو 2 آنکھیں, زبان, 2 ہونٹ عطا کیے, اور پھر اس کو 2 راستے دکھا دیے. فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے 2 راستے دکھا دیے, اب اس کی مرضی جس راستے پر بھی چلے گا. دونوں راستوں کے جو ہیں وہ تقاضے اس کے سامنے ہیں, دونوں راستوں کے جو بھی فوائد اور نقصانات ہیں وہ بھی اس کے سامنے ہیں. اب اس کے مطابق وہ جس راستے کو اختیار کرے گا اللہ کی طرف سے اسی راستے کے جو بھی صلہ ہے وہ اس کو ملے گا. اس کے بعد سورہ شمس ہے. والشمس وضحاها, اللہ پاک نے 3 4 5 چیزوں کی قسمیں کھائیں, سورج کی, چاند ستاروں کی, آسمان کی, رات کی, زمین کی, نفس کی. اور پھر کیا کہا کہ جس نے بھی اپنے نفس کو قد افلح من زکاہا, جس نے بھی اپنے نفس کا تزکیہ کیا اللہ رب العزت نے اس کو کامیاب کر دیا. اپنے تزکیہ کرنے والا شخص کامیاب ہے, اپنے آپ کا محاسبہ کرنے والا شخص کامیاب ہے. اور آخرت میں قوم سمود کی نافرمانی کو ذکر کیا اور کہا کہ ان کو اللہ رب العزت نے عذاب میں مبتلا کیا. اس کے بعد سورۃ اللیل ہے. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی, کہ سورۃ اللیل کے اندر اللہ رب العزت نے 2 قسم کے لوگوں کو ذکر کیا. ایک وہ جو بخیل ہیں کہ جو اپنے مال میں بخل کرتے ہیں اور نیک بات کو جھوٹ سمجھتے ہیں. فَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ, تو اللہ رب العزت ان کے لیے سختی والا معاملہ کریں گے. اور جو شخص دینے والا ہے, سخی ہے, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے, اور نیک بات کو سچ جانتے ہیں تو ان کے لیے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ, ہم ان کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں. اس کے بعد سورہ والضحیٰ ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اپنے محبوب کی عظمت کو بیان فرمایا اور اپنے محبوب کے لیے یہ کہا کہ تمہیں پروردگار عنقریب وہ دے دے گا جس سے تم راضی ہو جاؤ گے. اپنے محبوب کو تسلی دی جا رہی ہے اور پھر ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ آپ تو بڑے نیک ہیں, آپ تو ہر یتیم کے ساتھ, کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کتنا زبردست معاملہ کیا کہ جب آپ کو یتیم تھے تو آپ کو ٹھکانہ دیا, اور آپ کو جب آپ ادھر ادھر بھٹک رہے تھے تو آپ کو ہدایت کا راستہ دکھایا, اور پھر آپ تنگ دست تھے تو آپ کو غنی کر دیا. تو یہ اللہ رب العزت نے پھر اپنے نبی کو تسلی کے لیے اور احسان کے طور پر یہ چیزیں بتائیں. اس کے بعد سورہ انشراح ہے. الم نشرح لک صدرک, کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا, ہم نے تمہارا سینہ دین اسلام کے لیے کھول دیا. اور پھر آگے کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, اس سے پہلے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کہ ہم نے آپ کا ذکر آسمانوں میں بلند کر دیا, کہ جہاں پر بھی اب اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور ہوتا ہے, چاہے وہ نماز ہے, چاہے وہ اذان ہے, چاہے وہ قرآن ہے. اللہ رب العزت نے اس طرح آپ کے ذکر کو بلند فرمایا. اور پھر کہا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. اس کو ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں کہ دنیا کے اندر ہمیں جب بھی کسی مشکل میں گھرنا پڑے تو اس میں اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ اس کے بعد انشاءاللہ ضرور آسانی ہوگی. اس کے بعد سورہ 3 ہے. اللہ رب العزت نے انجیر اور زیتون کی قسم کھائی اور اس کے بعد کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بہت ہی خوبصورت سانچے میں اور ڈھانچے میں پیدا کیا ہے, لہٰذا اس کو کسی بھی طرح سے کسی بھی برائی یا کسی برے لفظ کا نشانہ نہ بنایا جائے. اور پھر اللہ رب العزت ان کو دوبارہ اسفل السافلین میں لوٹائیں گے, اور پھر جو نیک اعمال کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے. اور اسی طرح پھر پہلی وحی کی صورت نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق, کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے پہلی کچھ آیات کے اندر انسان کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علق سے پیدا کیا اور پھر اس کو پڑھایا لکھایا. اور آگے جا کر اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کے واقعات, ابو جہل کے واقعات کو ذکر کیا کہ ارأیت ان کذب وتولی, کیا آپ نے دیکھا کہ جو شخص جھٹلاتا ہے اور پھر منہ پھیرتا ہے,
تو اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے آخر میں اس کا انجام بھی ذکر کیا کہ ہم اس کو پیشانی کے بل سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، اور پھر وہ اپنے جتنے بھی یاروں کو بلانا چاہے، جن کو بھی بلانا چاہے بلا لے، اس کا کچھ بھی نہیں ہو پائے گا۔ تو آج کا ہمارا ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اس سے اگلا جو ایپیسوڈ ہوگا وہ ہمارا آخری ایپیسوڈ ہوگا۔ آج شب قدر بھی ہے، اور کل انشاءاللہ 27واں روزہ ہوگا، اس میں ہم آخری پروگرام کریں گے اور شب قدر کے حوالے سے، اور سورہ قدر بھی انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر ہم ذکر کریں گے۔ تو اس میں شب قدر کے حوالے سے جتنے بھی مضامین ہیں ان کو ذکر کیا جائے گا، اور انشاءاللہ ختم قرآن کی دعا بھی ہوگی۔ تو آپ سب حضرات سے استدعا ہے کہ آپ ویسے بھی اگر تشریف لانا چاہیں ہمارے ادارے میں تو ضرور تشریف لائیں، اور اس پروگرام کو دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام میں بھی ہم آپ کو انشاءاللہ ختم قرآن کے حوالے سے اور دعائے قرآن کے حوالے سے جتنی بھی مضامین ہیں اللہ رب العزت کے قرآن میں، جتنی بھی تعلیمات اس کے حوالے سے مذکور ہیں، ان سب سے آگاہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ISP Munch